باقی رہا یہ نیل پالش کا مسئلہ کہ نیل پالش لگی ہو تو وضو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو قرآن شریف میں سورۃ المائدہ کے جو وضو کے فرائض اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اس میں یہ ہے کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم من المرافق، کہ اپنے چہرے دھو اور کونیوں سمیت بازو دھو۔ اب اس بازو میں یہاں ناخن سے لے کے کونی سے اوپر تک یہ سارا حصہ اس میں شامل ہے، تو یہ چونکہ فرض ہے اتنا بازو دھونا، تو لہذا اگر اس میں سے کوئی حصہ رہ جاتا ہے، وہاں تک پانی نہیں پہنچتا تو فرض ادا نہیں ہوگا، جب فرض ادا نہ ہوا تو وضو نہیں ہوگا۔ تو نیل پالش بھی چونکہ ایک حجاب ہے، نیل پالش کی ایک تہ ہوتی ہے جو نیل کے اوپر جم جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پانی آپ کے ناخن تک نہیں پہنچتا ہے، بلکہ وہ جو پالش کی تہ ہے اس تہ کے اوپر سے پانی گزر کے نیچے چلا جاتا ہے، ناخن کی سطح تک پانی نہیں پہنچا۔ اس وجہ سے چونکہ ناخن تک پانی پہنچا نہیں تو فرض ادا نہیں ہوگا، لہذا نیل پالش لگی ہو تو وضو نہیں ہوتا، جب وضو نہیں ہے تو پھر نماز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نماز ہو جائے گی۔ تو اب اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ نیل پالش کا استعمال ہی منع ہے، یہ نہیں لگانی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح گناہ منع ہے، گناہ یہ چیزیں جو حرام ہیں ان سے منع کیا گیا ہے، تو ایسے ہی ان کے دوائی بھی منع ہے، جو چیزیں ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتی ہیں وہ چیزیں بھی منع ہیں۔ تو یہ نماز چھوڑنا گناہ ہے، تو اب یہ نیل پالش نماز چھوڑنے کی طرف لے کے جانے والا ایک ذریعہ ہے کہ عادتاً یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس نے نیل پالش لگائی ہے ظاہر ہے وہ نماز آنے پہ ریموو تو نہیں نہ کرے گی، تو وہ جب نیل پالش ہے تو اس کا وضو نہیں ہو سکے گا، یا البتہ وہ تو وضو کرے گی ہی نہیں، اگر کرے گی بھی تو وضو ہوگا نہیں، تو یہ نماز سے روکنے کا ایک سبب بن رہی ہے نیل پالش۔ تو چونکہ یہ نماز سے ہمیں روک رہی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا استعمال ہی منع ہے۔